جتھے سمجھے سی بے نرمی کرنا کچھ بہتری ہو سکتی اتنے نرمی، اور جتھے سختی کرنا سمجھتے سی یہ فتنے نو ختم کرنا چاہیے اتنے سختی۔ اللہ دے رسول اور صحابہ دی شان جڑا ہے وہ ٹکڑا میں اگے پڑھیا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، ایہو ہی مسلمانوں نو ہونا چاہیے کہ جتھے جلال دا وقت ہے اتنے روب دکھاؤ، جتھے نرم آن دا وقت ہے جتھے نرمی نہ کچھ فائدہ ہوندا اتنے نرمی کرن۔ اور ایک گل جی وضاحت اس سلسلے ہور درکار ہے، کیونکہ نا جناب غامدی صاحب بھی بڑا کہ تسی حنفی جے حنفی بنو، حنفیاں دے بارے مشہور کر امام ابو حنیفہ دا مذہب ہے بے گستاخی کرنے والی اصلاح قتل نہیں اچھاڑ رہا ہے کہ انہاں نے آخیا اس تو انہاں دا مسئلہ ماڑا لگتا، تسی ہے بھی انہاں دے منن والے۔ اے 18 جلداں اس کتاب دیاں، اے لاؤ سن، لکھیا ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے، لکھوایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے۔ انہوں نے آخیا اہل حدیث یار ہر وقت اعتراض کرتے رہتے بے حنفیاں دے مسئلے کولوں ہی یہ کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ انہاں منقرض مذہب بنایا، تو اے علماء لا دے 18 جلداں یا آیتاں یا حدیثاں یا صحابہ دے آثار ہے یا تابعین دے، بڑی محنت کی، صحیح غلط دی کوئی گل نہیں، اسی اختلاف بڑیاں نہ کر دیں، مگر کتاب محنت کی 18 جلداں، اور وہ یہ 12ویں جلد ہے۔ حاشیہ وہ جڑا ہے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی کچھ لکھ دیتا، اتنے وریسے باب سے لکھیا کہ ساڈا مذہب جڑا انہوں تسی ایویں بدنام نہ کرو تو نہ یہو جہاں گلاں کر دیں۔ 505 صفحہ اس 12ویں جلد باب یقتل الزنی رجلا کان او امرأۃ، کہ پاویں ساڈے ملک چ رہن والا غیر مسلم مرد ہوے یا عورت، حالانکہ عورتوں انفی لوگوں کے مرتد بھی ہو جائے تو انہوں نہیں قتل کرنا چاہیے، جیل سے بند کرو، مگر اس مسئلے کیا کہ ذمی مرد ہوے یا عورت اذا آرنا بسب اللہ ورسول بما لا یدین، اپنے گھر جو بکے سانوں دی پرواہ نہیں، اسی جاسوسی نہیں کرنی، اگر وہ اعلان کرے اور مجمع اور شہراں جو مسلمانوں کے سامنے وقضا اذا تانا فی دین اسلام بنا ہوئی، اور اس طرح ہی دین اسلام دے بارے بھی تانے کرے کہ جھوٹا دین ہے، اعلان مسلمانوں کے سامنے، پھر وہ دی سزا قتل ہے، سمجھے۔ 505 صفحے تو لے کے یہ بحث جڑی ہے سمجھو 515 صفحے تک جانی، 11 صفحے صرف یہ آدھے اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے کر رہا وہ سانوں خواہ جا کے گھر لوگوں کا پتہ کرنے کی کہڑی لوڑ ہے، اپنے گرجاں جدو مرضی، اگر وہ بازاراں اور مجمع مسلمانوں دے کر رہے پھر انہوں نے جین کا کی حق ہے۔ اور اتنے وہ حدیث پاک سنائی جڑی پچھلے باری تھی سن چکے جے کہ ایک نابینے آدمی دی لونڈی سی اور رسولاں گالیاں کردی سی، توہین کردی سی، بڑی وہ محبت رکھتا سی، منع بھی کیتا انہوں مگر نہیں سی بات آتی۔ ان ایک دن پھر خنجر لیا اور وہ چبایا پیٹ تے بہ گیا اور انہوں مکا کے چھڈیا، تو نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جائے اشہد ان دم حدر، گواہ ہو کہ اس عورت دے خون دی کوئی قیمت اتنے حدیث لکھی ہے۔ اگے پھر اپنی فقہ دے حوالے دے دے کے سمجھایا بھی جڑا آدمی مسلمانوں ایڈا حقیر سمجھ لے بے انہوں دی حکومت سمجھ، ارے تو پچھلا باب اے تو بھی آلہ باب الزنی اذا استکرہ مسلمہ تعالی نفسہ فعلیہ من الحد مہار المسلم، کہ عیسائی یہودی جڑا ساڈے ملک چ رہندا کسے مسلمان عورت نو مجبور کر کے وہ زنا کرے وہ دی بھی سزا قتل ہے، اتنے کوڑے کاڑے والی گل نہیں رہ جاتی جڑی مسلمانوں دی ہے، قتل ہے۔ کہ تو اینی ضرورت کی کہ مسلمانوں دی سلطنت پر ایک مسلمان عورت نہ زبردستی بس فیلی کی، تو یہ لکھ دیں والتعذیر لا معقول لا رائے الامام او سلبہ لاجل انتقاد لها باستخفاف بالاسلام واہلہ والتمرد علیہم حیث زنا بالمسلمان تعالی سارے طریقے جہار 503 صفحہ کہ یہ مسلمان حکمران دی مرضی سے ہے انہوں قتل کردا یا انہوں پھانسی تے لٹکا دیندا، کہ انہوں نے اپنا جڑا معاہدہ سی کہ میں امن نہ تواڈے ملک رہوں گا وہ اس طرح توڑ دیتا کہ اسلام انہوں نے حقیر جانیا، اور اتنا سرکش اور باغی ہوا کہ مسلمان عورت نال سارے طریق سڑک تے علانیہ مجمع دے سامنے انہیں زنا کیتا، یہ زندہ رہن کا کی حق ہے؟ یہ پچھلی بحث نبی نے بھی نہیں گال دیتی، مسلمان عورت نہ زبردستی بدکاری کی۔ اگلا جڑا سارا اسے تے اور امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھ دے کہ خلاصہ ساریاں گلاں دا یہ ہے کہ یہ لوگ جڑے اگر تے انساناں دی طرح ساڈے تحت رہن محبت اور سلوک نہ، بالکل اسی انہاں دی ضمانت دیتی ہے، انہاں دی جان مال دے محافظ ہیں، مگر اگر نہ اس تے رہن اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین اعلانیہ کرن، پھر انہاں دا زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، نہ انہاں نوں پھر گلہ ہی ہونا چاہیے۔
اور پچھلی باری تھوڑے سامنے اللہ دے فضل و کرم نے عیسائی عالمہ دا بھی پڑھیا انہاں آکھیا سانو یار اس گل تے کوئی اعتراض نہیں، اس تو زیادہ سزا سخت کرو۔ اسی کدوں اینوں جائز سمجھتے ہیں کہ لوگ اللہ دے رسول دی توہین کرن، البتہ یہ شرطاں جڑیاں انہاں دا لحاظ کرو، ساڈا بھی کمیشن بندہ ہوئے پوری طرح چھان، یہ بسم اللہ، یہ ٹھیک گل ہے کہ ایویں لوگاں نہیں ماردے پھرنا، پوری چھان بین تو بعد مارنا، ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ گل جھوٹھی لگتی ہے انہوں رہائی دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاضیاں نوں ججاں نوں کہا بے تسی معاف کرن چ غلطی کر جاؤ نہ ہوے سچا مجرم، مگر تسی سمجھا یار شبہ والی گل چھڑتا، یہ ایڈا ڈر کوئی نہیں، جنہ ایک بے گناہ نوں تسی سزا دیتی نہ خطرے دی گل، ایک ہی بے گناہ مارا گیا حلال ہو جانی، اسلام مجرم اگر چھٹ جائے اس پاروں ایویں خام خواہ نہیں شبہ ہویا تانوں شاید یہ معاملہ نہیں سچا، وہ چھڑ دیو کوئی گل نہیں۔ تو تحقیق تفتیش بالکل 100 بسم اللہ، مگر جرم ایسا ہی ہے بے مسلمان ہوندے انہوں کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ سزا وہی ہے جڑی اللہ رسول نے مقرر کی سزائے موت۔ 514 صفحہ بھی ہے، شفیق صاحب نے توجہ دلائی بھی کچھ ہو حوالے ابن حمام دا رہ گیا، تو لکھ دے قال العینی واختیاری فی الصحب من یقتلا وتابع ابن الحمام، کہ امام ایمنی بھی حنفی فرماؤں ہے کہ اس سب دے مسئلے جو پسندیدہ بات ہے جتے فتوی قتل کیتا جائے، اور اے امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا وابی افتہ ابو سعود مفتی روم بلفتہ بھی اکثر الحنفیہ، تو عثمانی سلطنتی مفتی ابو سعود نے کیا کہ یہ ہی بالکل عمل ہے، جو بھی یہ شخص کام کردہ وہ یہ حال ہے اور یہی سزا، لأن الغایت فی التمرد والاستخفاف بالاسلام والمسلمین، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دیتیاں تے انتہا درجے دی سرکشی اور اسلام دی توہین ہے، فلا یکون جاریاں علی القتل الذی یدفع عن القتل، پھر وہ مادہ وہ جڑا سی نا تینوں اسی حفاظت نے کوئی نہیں ہویا، وائیں یکون ساغرن ذلیلا، اور یہ سی کہ نیواں بن کے رہیں تو ایڈی جرت کرتی، وہذا الباس منا یوجبن اذا استعلى على المسلمین على وجن سارا متمردا حل على الامام قتلہ او یرجع الى الذل والصغار، 5ویں جلد اور 313 صفحہ، کہ یہ ساری بحث تو نتیجہ ہے نکلا کہ اگر وہ ایڈا مسلمانوں تے چڑھائی کرے سرکش ہو جائے تو وہ لیے امام واسطے حاکم لیے قتل کرے، یا پھر دوبارہ توبہ کر کے انساناں رہنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین اللہ دے رسول علیہ السلام دی عزت و عظمت کو دوبارہ کرے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اللہ کے رسول دی عزت دی جڑی سارا اسلام دا ہوئی سرمایہ، یہ کمی اور کوتاہی جڑی کوئی شے نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اسے بارے اپنے خیال سمجھے کہ میں بڑھاپے مدینہ شریف نو جا رہا، نصیب نہ ہوا مگر تمنا اور آرزو سی ارمغان حجاز ساری لکھی، تو آندے پھر رات دے وقت میں اونٹنی ذرا تیز چلتی سی تو میں بیمار سی، تو میں انہوں آخیا بھی راکب خستہ ہو بیمار، مسافر جڑا نا وہ تھکا ہویا تو بیمار ہے تو بڑھا، تو آہستہ چل، قدم را تیز تنداں کے گوئی بپاش رہ گیا سہرا حریرت، میرے کہن دا اثر الٹا ہویا کہ اس اونٹنی نے قدم تیز کر دیتے کہ مدینہ جان تو نہ آہستہ چل، کہ مینوں انج معلوم ہوا جویں وہ قدموں کے تھلے ریت نہیں ریشم وچھیا تیر دی جا رہی ہے، تو مدینہ اور اللہ دے رسول تے مومن دے واسطے اس طرح ہن اس عزت نوں بھی اسی برباد کر بیٹھیے کہ کوئی شے نہیں، پھر مسلمانوں کا جینا کوئی نہیں، اللہ رب العالمین انہوں بھی ہدایت دے بھی سارے بھرا بن کے رہن، عزت آبرو زندگی گزارن، اسی بھی انہاں دی حفاظت کریے، محبت اور سلوک دا رویہ ٹھیک ہے، اس طرح دی توہین اور گستاخی دیاں باتاں نہ پھرن دا کی حق ہے سارے اندر رہن دا، تو اللہ رب العالمین عالم اسلام تے رحم کرے، اور اے پوپ صاحب نے جڑا بیان دیتا اللہ انہوں نے ہدایت کرے، ایڈی گدی تے بہ کے کہ مسلمان اس قانون ترمیم کرن، حالانکہ تسی پچھلی خطبہ سن چکے، میں بائبل تو کنیا موقعوں تے پڑھیا کہ صرف ماں باپ نوں گالی دے دے وہ اصلاح سنسار ہے، رسولہ تے بہت وڈے قاضی نوں گالی دے دے جج نوں وہ اصلاح قتل لکھی ہے، نبی علیہ السلام دی شان کٹاؤنا چاہتے، اور یہ پوپ بھی جڑا بیان کرن دا ان کوئی موقع نہیں، آلے علم جان دے بھی جدوں تو عیسائیاں دی تاریخ چلی ہے ایڈا بدماش پوپ کدی نہیں ہے، ایڈا بدماش سی پہلا توبہ کرا کے انہوں بٹھایا تھے، اور ہون بھی یہ ہے جنہیں اعلانیہ کہتا بے پادری جڑے جنیاں راہبہ اتنے رہنیاں انہوں نے جو مرضی کر سکتے ہیں، اور مرد نہ بدفعلی کر سکے، یہ کوئی پوپ نہیں نہ کوئی شریف آدمی ہے، بدماشاں دا ایک گرو ہے، اس تو دے نزدیک رسولہ دی کدی عزت ہے، وہ یہو جہاں گلاں کہندا تے بالکل لعنت دا ہی مستحق ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جدو اللہ آندا میں اور میرے فرشتے حضور دیاں شاناں بیان کر دے،
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਥੁੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚੰਦ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔